الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت میں یہ بتایا کہ جو حقیقی اقتدار ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہ جو باقی تمام اقتدار کی تقسیم ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ سارا جو اقتدار ہے یہ مستعار ہے اور وقت. اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے اور جس شکل میں بھی دیا ہے، وہ انسان کا اپنا وجود ہے یا انسان کے اپنے وسائل ہیں یا انسان کے پاس کوئی منصب ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام اشیاء جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ انسان کی ملکیت میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، انسان حقیقی معنوں میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہے. اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے. تو فرمائے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ جل شانہ کی ذات بابرکت ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے الذی بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں اصل اقتدار ہے، ملک ہے. کہ جو ملک کا لفظ ہے عربی میں، تو یہ اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسا اقتدار کہ جس میں صاحب اقتدار کے پاس پورا تصرف ہوتا ہے، کہ وہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اپنی مرضی سے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ صاحب اقتدار ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے استعمال کر سکتے. تو فرمائے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان کے پاس وسائل آتے ہیں تو انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو وسائل ہیں یہ میرے اپنے ہیں، اور ان وسائل کو میں نے حاصل کیا ہے تو خود کیا ہے، اپنے کمال سے میں نے ان وسائل کو حاصل کیا ہے. اسی طرح جب انسان کے پاس کوئی منصب آتا ہے، کوئی اقتدار اس کے پاس آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ منصب میں نے
خود حاصل کیا ہے، اپنی تگودو سے حاصل کیا ہے، اور اپنی سیاست سے میں نے یہ منصب حاصل کیا ہے، اور اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر میں نے یہ منصب حاصل کیا ہے۔ منسوب کرتا ہے وہ اس منصب کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ عام طور سے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اسی میں رہتا ہے، اسی غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو حقیقت سے آگاہ کرے کہ حقیقت کیا ہے، یہ جو زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس زندگی میں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ شروع میں تو انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جب چھوٹا ہوتا ہے خار ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بعد بچپنے میں ہوتا ہے، اس کے بعد تو زندگی کا ایک اچھا خاصا مرحلہ وہ اس طریقے سے گزارتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے پاس وسائل آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی تقسیم کے مطابق وسائل عطا کرتا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ تو انسان عمومی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے جب اس کے پاس وسائل آتے ہیں، اس کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے بعد اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، مختلف شکل میں آتی ہیں، تو انسان غافل ہو جاتا ہے، اور انسان کی توجہ ان وسائل کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے، اور میرے پاس اپنا گر ہے، میرے اپنے گر کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو مخاطب کر کے کہا کہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تو اس میں جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی ادا کیا۔ تو قارون نے جواب دیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میں نے کمایا ہے، اور جو میں نے خود کمایا ہے میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں۔ تو یہ جو انسان کہتا ہے کہ میری مرضی ہے اور میں نے سب کچھ خود حاصل کیا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تو 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ اللہ جب لینا چاہتا ہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ انسان کا جو وجود ہے، اللہ جب اس وجود کو انسان سے لینا چاہتا ہے اور زندگی لینا چاہتا ہے، اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ وسائل جب اللہ لینا چاہتا ہے اس میں ٹائم کدھر لگتا ہے؟ اقتدار ہے، اللہ جب لینا چاہتا ہے اس میں وقت کدھر لگتا ہے؟ لے لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ صوفیاء کرام کا فلسفہ یہی ہے کہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ اپنا جو بھی آپ کے پاس جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میری چیز ہے، اور یہ میرا ہے، اتنا ہے، اس میں نہ پڑے۔ اس لیے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اس لیے کہ اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جس طرح کسی شخص کی جیب میں پیسہ ہے لیکن پیسہ اس کو دوسرے نے دیا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس کی جیب میں تو پڑا ہے لیکن دینے والا دوسرا ہے، اور وہ دوسرا جب چاہے اس کو کہے کہ بھی واپس کرو، اور اسے واپس لے سکتا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی کو فرض کرنے والد نے پیسے دیے ہیں کہ بھی یہ پیسے اپنی جیب میں رکھو اور استعمال کرو، اور صحیح طریقے سے استعمال کرو، تو اگر بیٹا ان پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، باپ خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی میں نے اس کو جو پیسے دیے ہیں، جو وسائل دیے ہیں، تو مس یوز نہیں کر رہا اور ٹھیک استعمال کرتا ہے، تو باپ خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک بیٹا
नाखलफ हो जाता है और वो उन पैसों को मिस यूज़ करना शुरू करता है, तो बाप कहते भी वापस कर, वो इनकार तो नहीं कर सकता, वापस वो करने पड़ती। तो ये जो इंसान के पास जो कुछ भी है, अल्लाह जल्ल शानुहु इंसान को जो वसाइल देता है, तो इस मकसद के लिए देता है कि इंसान इन वसाइल को अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह जल्ल शानुहु के रसूल की हिदायत के मुताबिक वो इन वसाइल को इस्तेमाल करे, अपने वजूद को भी, अपने औकात को भी, अपने वसाइल को भी, अपने अख्तियारात को भी, हर चीज़ को इंसान जब अल्लाह के रसूल की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो इससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह का रसूल खुश होता है और उसमें बरकत आती है। उसी वजह से इंसान को इत्मीनान मिलता है और इत्मीनान की ज़िंदगी मिलती है। तो फरमाया कि तबारकल्लज़ी बियदिही अल-मुल्क, और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु का ये एक निज़ाम है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और हयात, ये जहाँ जो तज़किरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने मौत और हयात पैदा फरमाया, तो साथ ही ये बताया कि मौत और हयात जो है इसलिए इसको पैदा फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन क्या करता है। तो ये आम तौर पर तो मुफस्सिरीन इसका यही तर्जमा करते हैं कि मौत और हयात जो है अल्लाह ने तख़लीक़ फरमाई है कि इंसान ज़िंदा रहता है और फिर आखिर मर जाता है, और इंसान को अल्लाह देखता है कि ये अपनी हयात में क्या करता है। लेकिन सूफिया कहते हैं कि ये जो मौत और हयात है तो ये जो है सिर्फ इतना नहीं है जिस तरह हम समझते हैं कि इंसान ज़िंदा रहता है और मर जाता है। सूफिया कहते हैं कि मौत और हयात से मुराद जो है ये है कि इंसान दिन में कई मरतबा मरता है, कई मरतबा जीता है। ये मौत और हयात जो है ये 24 घंटे में कई बार इंसान मरता है और जीता है। वो कहते हैं कि ये जो गफलत है वो मौत है, अल्लाह से जो गफलत है वो मौत है, और अल्लाह के साथ रहना जो है ये हयात है। सूफिया के यहाँ जो हयात और मौत का फ़लसफ़ा है वो ये है कि जब इंसान अल्लाह के साथ रहता है और अल्लाह के ज़िक्र में रहता है तो वो ज़िंदा है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो ज़ाकिरीन है वो ज़िंदा है और जो गाफिलीन है वो मुर्दा है। तो ये जो गफलत की ज़िंदगी होती है ये सूफिया कहते हैं कि ये मौत है। जिस वक्त इंसान गाफिल रहता है तो वो रूहानी तौर पर मर जाता है, और जब इंसान अल्लाह की याद में रहता है और अल्लाह के ज़िक्र में रहता है तो वो ज़िंदा होता है। तो इसलिए सूफिया किराम के यहाँ जो मौत और हयात है वो उसकी शक्ल मुख्तलिफ है आम लोगों के मुकाबले में। आम लोग तो ये समझते हैं कि इंसान जब तक ज़िंदा है उसके आज़ा काम करते हैं तो ज़िंदा है, और जब उसके आज़ा काम छोड़ देते हैं तो मर जाता है, लोगों को दफना देते हैं। लेकिन सूफिया किराम कहते हैं कि इंसान की जो मौत है और इंसान की जो हयात है तो इसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात बाबरकात के साथ ताल्लुक़ है। जब इंसान हालत ज़िक्र में है तो वो ज़िंदा है, और जब हालत गफलत में है तो मुर्दा है। इसलिए जो सूफिया हैं तो वो कहते हैं कि हमेशा इस मुराक़बे में रहना चाहिए, अपनी निगरानी करनी चाहिए। ये जिसको हम मुराक़बा कहते हैं तो मुराक़बे के माने हैं निगरानी करना। हम अरबी में मुराक़िब कहते हैं, मुराक़िबुल इम्तिहान, जो इन्विजिलेटर होता है उसको मुराक़िब कहते हैं, जो इम्तिहानी हाल में निगरानी करता है। तो मुराक़बा ये है कि इंसान अपनी निगरानी करे कि मेरा जो क़ल्ब है ये आया हालत गफलत में है या हालत ज़िक्र में है। ये जो गफलत और ज़िक्र की हालत है इसका जो शऊर है ये सूफिया को, सूफिया किराम की
ذکر کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو پھر باقاعدہ احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کس حالت میں. تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو تھے ان کا پورا وجود ذاکر تھا، پورا وجود ذاکر تھا، ان کے وجود کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ حالت ذکر میں ہوتا ہے، ذاکر تھا. اور مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1,24,000 مرتبہ وہ اس مزاج فرماتے تھے. 24 گھنٹے میں 1,24,000 مرتبہ ان کا وظیفہ تھا اس مزاج کا. تو یہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، صوفیاء ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اتنا مانوس کر دیتے ہیں ذکر کے ساتھ کہ وہ پھر ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں. یہ جو ذکر ہے اس میں بڑی لذت ہے. جب انسان مانوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ لمحہ جو ذکر کے بغیر رہتا ہے وہ واقعی موت کی طرح ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے مشکل ترین لمحہ صوفیاء کے ہاں وہ ہوتا ہے جو غفلت میں گزرتا ہے. تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو سسٹم ہے، نظام ہے موت اور حیات کا، اور ویسے بھی میڈیکلی بھی انسان روزانہ جب رات کو سوتا ہے تو یہ جو انسان کی نیند ہے وہ ظاہر ہے کہ موت ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے جو دعا بتائی ہے وہ بھی یہی ہے. جب ہم جو ہے صبح اٹھتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ انسان موت کے بعد اس کو دوبارہ حیات ملتی ہے. رات کو جب انسان سوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عالم دنیا سے وقتی طور پر کٹ جاتا ہے اور وہ ایک اور عالم میں شفٹ ہو جاتا ہے. اور پھر صبح اللہ پھر اس کو توفیق دیتا ہے، وہ پھر اٹھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب صبح اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تو یہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک. ایک تو یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس تصور کے ساتھ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اللہ کا ہے. جو ہمارا وجود ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے. یہ جو وجود انسان کا ہے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تک پہنچنے میں انسان کا اپنا وجود ہے. اس وجود کی نفی کرنا ضروری ہے. یہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی نفی کریں، اس لیے کہ وجود جو ہے اللہ تک پہنچنے میں اور اللہ تک رسائی میں یہ بڑی رکاوٹ ہے. انسان کو اپنے وجود سے بہت پیار ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے وجود سے کرتا ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ وجود کی نفی کریں، اپنے وجود کی نفی کریں، لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ہے صوفیاء کرام کا ایک تو یہ مجاہدہ رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس تصور کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کا اپنا جو وجود ہے اپنا نہیں ہے، اپنی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور حالت ذکر میں رہتے ہیں. تو حالت ذکر جو ہے یہ حیات ہے اور حالت غفلت جو ہے یہ موت ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر ایک آدمی کی اپنی گنجائش ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں جتنا بھی وقت ملے تو ذکر کے ساتھ آدمی کو رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ، خوبی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو ہم یہ جو کبھی کبھار بیٹھتے ہیں اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں، باقی تو انفرادی ذکر ہے، لیکن اجتماعی ذکر جو ہے تو اس کی بڑی برکات ہیں. حدیث قدسی میں ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور جب میرا بندہ مجھے آہستہ یاد کرتا ہے تو میں اس کو مسکان دیتا ہوں. اور جب مجھے
جہرن یاد کرتا ہے تو میں رسپانس دیتا ہوں، اور ایک مرتبہ میرا نام لیتا ہے تو میں 10 مرتبہ اس کو رسپانس دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ کہ ہمارا جو ذکر ہے بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کا رسپانس اللہ دیتا ہے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور وہ جو اثر انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ذکر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر، کہ اللہ جو ہے وہ